بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ جو ماہ شعبان میں قرآن کی یہ سورت اور یہ ایک تسبیح اس طرح پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے، محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر آئی ہوں، اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ بہت سی قیمتی چیزوں سے نوازتا ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان میں یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان میں یہ عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشکلات سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، ہر پریشانی اور دکھ سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ماہ شعبان المعظم کا وہ بابرکت مہینہ ہے۔ کچھ اس کے اندر رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے اندر دولت تقسیم کی جاتی ہے، جس کے اندر ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد وہ اللہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے، آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گی۔ دیکھیے، اس مہینے کے اندر وہ خاص رات بھی آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ یہ عمل، یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو کوشش کرنی ہے، آپ نے 15 شعبان شب برات سے پہلے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ عمل پڑھنے سے اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اور کہتے ہیں جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا، یہ تسبیح، یہ سورت کا وظیفہ پڑھنے سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ دیکھیے، اس کے الفاظ کے اندر 5 حروف ہیں، لفظ شعبان کے اندر 5 حرف ہیں۔ شین سے مراد اللہ تعالیٰ اس بندے کو شرافت عطا فرماتا ہے، عین سے مراد اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں جو اس حرف کے اندر، یعنی اس لفظ شعبان میں جو 5 حروف ہیں، اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی اس مہینے کے اس خاص صورت کے عمل اور تسبیح کو کر لیتا ہے، اس کا دل کبھی نہیں مرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ خزانے حاصل کرتا ہے، اور اتنے زیادہ انبیاء کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو اس مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے اندر روزے رکھتا ہے۔ کوشش کرے کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی بھی، کیونکہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بڑا مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ اس مہینے میں روزے بھی رکھے گا اور اس عمل کو بھی کرے گا۔ اس میں نیت کا طریقہ بتاؤں گی۔ اب سب سے پہلے نیت کون سی کرنی ہے، یعنی آپ نے کس طرح یہ وظیفہ، یہ سورت کا عمل، یہ تسبیح کرنی ہے، جس ترتیب سے میں نیت بتاؤں گی، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ اس میں کسی قسم کی کسی بھی حرف کی آگے پیچھے لفظوں کی ادائیگی نہ ہو، اور نہ ہی اس کے اندر جو تسبیح کی تعداد اور سورت کی تعداد بتائی جائے اس میں کمی بیشی ہو، کیونکہ دیکھیں دوستو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ تو اس عمل کو اس ماہ مبارک میں کر لے تاکہ ہر طرح کے غموں اور پریشر سے نکل سکے اور مصیبتوں سے نکل سکے، کیونکہ برات کا مطلب کیا ہے؟ نجات۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نہیں چاہت اب اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ اس میں ایک ایسی بابرکت رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس لیے برات کا مطلب تمام طرح کی پریشانیوں اور گناہوں سے نجات۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس ماہ شعبان المعظم کی اس فضیلت کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس کے اندر جتنی زیادہ توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، یہ اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے۔
اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا یہ انتہائی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، کیونکہ یہ خاص رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ خاص برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اتنے انعامات دیتا ہے، اس میں اتنی اہمیت رکھی ہے کہ حضرت ام المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یکم شعبان یعنی کہ جو ایک مہینہ ہے، یکم سے لے کر آخری ڈیٹ تاریخ تک، کیونکہ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے، یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، احسانات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تو تم گمراہی، نافرمانی، سرکشی میں پڑے ہوئے بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، اور شعبان کی خوبی اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی شان اور عظمت کے مطابق وہ جیسا چاہتا ہے اپنے بندے کو پسندیدہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اب آخر میں بتاؤں گی کہ آپ کو اس کے ذریعے کون کون سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس مہینے میں جتنی بھی عبادات کی جائیں کم ہیں، اس مہینے میں جتنا ہو سکے نوافل ادا کیے جائیں۔ نوافل ادا کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جب بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ اس دن بھی 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، ورنہ شعبان کے مہینے میں روزانہ کا معمول بنا لیں کہ 2 رکعت نفل اگر ادا کر دیے جائیں تو یہ انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس بابرکت مہینے میں نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے یوں کہنا ہے کہ اس مہینے 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے، اور جو حاجت کا لفظ ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو حاجت میں آپ نے اپنی اس چیز کی طلب کرنی ہے، اس چیز کی حاجت مانگنی ہے جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے اپنی حاجت میں مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ لیکن جب نیت کریں گے تو لفظ حاجت کا استعمال کریں گے، لیکن ذہن کے اندر وہ چیز ہوگی، مشن ہوگا، آپ کا اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کوئی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں امتحان میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اولاد کے پاس نہیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولاد کو فرمانبردار کرنے کے لیے، والدین کی بخشش کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے تمام خاندان میں عزت پانے کے لیے، جو آپ کی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن جب نیت کرنی ہے تو نیت کے اندر صرف حاجت کا لفظ ہی استعمال کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، کیونکہ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں ان کے پاس یہ بڑا سنہری موقع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں وہ تاثیر اور طاقت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، اور یہ 2 رکعت نماز حاجت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اس کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میرا بندہ پھر مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس میں روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا،
اور ہر ایک نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ اس کو 70 سال کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 سال کی عبادت۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں وہ رات ہے، اس میں جو بندہ عبادت کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ غروب آفتاب سے دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخشش دوں گا، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تو میں اسے روزی دوں گا، کوئی مصیبت زدہ اس کو عافیت دوں گا، کوئی جو مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو وہ فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو نوافل کا وقت بتانے لگی ہوں، اس کو آپ نے رات مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک رات کے کسی بھی وقت یہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ چاہے آج پڑھنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج شعبان کی یہ تاریخ ہے تو آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ شعبان کے مہینے میں جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن بھی ہے۔ اس مہینے میں پہلے دن سے لے کر آخر تک ہر لمحہ برکتوں والا، فضل والا، رحمت والا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں 2 رکعت نماز نیت جو بتائی ہے، وقت بھی بتا دیا ہے، اس کے بعد اس کا طریقہ سن لیجئے کہ طریقہ کیا ہے، کیسے آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیت کر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں، یعنی کہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اس کے بعد جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح اپنے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا، اس کے بعد تلاوت الحمدللہ شریف۔ اس کے آگے میں چل کر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس میں اگر 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص کے ساتھ تو اس کے اندر اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخیر۔ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہی اگر بندے کے مقدر میں بدبختی لکھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے، نیک بختوں میں اس بندے کا نام لکھ دیتا ہے۔ اب وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ نے دوستو اسی طرح نیت کی، ثنا پڑھی، سبحانک اللہم، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ اخلاص پر دوبارہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی بھر کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو یہ نیت کر کے پڑھیں، ہم تو ہمیشہ یہ نیت کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ویسے آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے تو حاجت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میری حاجت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی حاجت ہو اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہی حاجت اس مہینے کے اندر پوری ہو جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلی آیت کے اندر اسی سورت مبارکہ کو 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع اور سجود کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دوسری رکعت میں آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمدللہ شریف پڑھیں۔ الحمدللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اسی ترتیب کے ساتھ یعنی کہ 10 بار دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تشہد، درود شریف اور دعا، اس طرح آپ نے 2 رکعت نفل اپنے مکمل کرنے ہیں۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں۔ بعض لوگ یہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کر عمل کرنا ہے، عمل کر کے دعا کرنی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ترتیب نوافل پڑھنے کی۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ خاص عمل بھی کرنا ہوگا، یوں سمجھیں کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کو ان نوافل کا ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کے بغیر یہ فائدہ نہیں، اس قدر وہ چیزیں، وہ انعامات آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستوں نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی فضیلت سب کے سامنے نمایاں ہے۔
تو ناظرین، جب آپ نے 2 نفل اس طرح بتائیں گے جن طریقے سے ادا کر لینے ہیں تو آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی عمر بالخیر کی دعا کرنی ہے، عمر بالخیر، یا اللہ میری عمر کو یعنی میری جو زندگی ہے اس کو خیر والی بنا دے۔ تو دعا کے اندر بھی جو میں بتاؤں کیا کیا چیزیں بولی جائیں گی، سب سے پہلی چیز تو آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو سن لیں۔ اگر آپ نوافل پڑھ کے اس عمل کو، اس تسبیح کو، اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ نفل کے بغیر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس سورت اور اس تسبیح کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں، چونکہ نوافل کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ نوافل پڑھیں گے تو نوافل ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں گے۔ اگر نوافل ادا نہیں کر سکتے تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے جب وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ کرنے کے لیے نفل کے بغیر جب وضو مصلی پر بیٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ ناظرین، ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کو ملا کر نہیں پڑھنا۔ پہلے آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد سبحان اللہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، کیونکہ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے اس بندے کی دنیا و آخرت دونوں سمر جاتے ہیں۔ تو آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ بہت ہی آسان اور مختصر عمل ہے۔ جس کسی بھائی بہن کو وظیفے کا طریقہ کار سمجھ نہیں آتا تو وہ ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن میں مختصر طریقے سے آپ کو ایک مرتبہ پھر وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے جتنی ہو سکے نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اگر تو آپ نماز نفل ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ نماز نفل ادا نہیں کر سکتے تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد سبحان اللہ 100 مرتبہ، پھر الحمدللہ 100 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 100 مرتبہ، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ مختصر اور جامع طریقہ ہے، لیکن اس عمل کا، اس تسبیح اور سورت کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ جو ماہ رجب میں اس عمل کو کرے گا اس کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف، رزق کی تنگی، غربت، تنگ دستی، مال اولاد کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں اور مسائل ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ حل فرما دے گا، اور اس عمل کے کرنے والے کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔